میں ایم خورشید خان اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، اردو مراٹھی افسانوی ادب کے مہمان اور ممتاز مترجم سلام بن رزاق ایک خوددار انسان تھے۔ انہوں نے ممبئی میونسپل کارپوریشن کے شعبہ درس و تدریس میں 36 سال تک کام کیا۔ 1999 میں ریٹائر ہونے کے بعد اردو اور مراٹھی ادب سے وابستہ رہے۔ انہوں نے افسانے، تراجم اور خاص کر بچوں کے ادب پر ان کی 14 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ شیخ عبدالسلام عبدالرزاق اپنے قلمی نام سلام بن رزاق سے اردو مراٹھی ادب میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ سلام بن رزاق کا انتقال 7 مئی 2024 کو ممبئی میں ہوا اور ماہیم قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ ہم سلام بن رزاق کی ادبی خدمات پر 2 دن قبل ویڈیو جاری کر چکے ہیں۔ آج بقیہ اس حصے میں مزید گفتگو اردو کے مشہور و معروف نقاد محقق پروفیسر صغیر ابراہیم صاحب سلام بن رزاق پر فرماتے ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا ان کی کہانی ایک جھوٹی سچی کہانی میں۔ اس کہانی کی ڈیفینیشن آپ چاہے داستان سے جوڑ دیجئے، قصے سے جوڑ دیجئے، اس میں یہ دکھلاتے ہیں کہ ایک دم سے کہانی ہے کہ ایک بچہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ ابو کہانی سنائیے۔ وہ تھکے ہوئے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹے اس وقت نہیں۔ وہ بہت بزید ہوتا ہے تو پھر وہ ایک کہانی سناتے ہیں، اور وہ کہانی سناتے ہیں، اور اس کہانی میں اچانک وہ چھوٹی سی کہانی 7 صفحے کی کہانی، اور وہ ماضی قریب سے ماضی بعید تک چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب خوشحالی تھی، امن تھا، سکون تھا، انسانیت تھی، محبت تھی، شرافت تھی، اور وہاں سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ اور اس بستی میں، چونکہ بچے کو سنا رہے ہیں، اس بستی میں ان کے ساتھ ایک پری بھی رہتی تھی، اور اس پری کی وجہ سے وہاں بڑی برکتیں ہوتی تھی۔ اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ کون سا یہ کہ تعصب ان کے اندر پیدا ہو گیا، تنگ نظری پیدا ہو گئی، آپس میں لڑائی اور بغض اور عداوت پیدا ہو گئی، اور وہ ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے لگے، اور اس ماحول میں وہ کہیں روٹ کر وہ پری چلی گئی۔ اور بچے سے وہ تاکید کرتے ہیں کہ بیچ میں تم بولو گے نہیں جب تک آخر نہیں، ورنہ بچے کی تو کیوریسٹی ہوتی ہے، تجسس کی، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ پھر وہ چلی گئی۔ جب دیکھا کہ بہت برا حال ہے کہ اب یہ تباہی برباد ہو جائیں گے، ہر چیز، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے عبادت گھر، اپنے وہ بھی بت بھی، اپنے خدا بھی الگ انہوں نے بنا لیے، تب وہ ایک دم سے ایک بار پھر پری آتی ہے اور ایک ایسا محبت کا گیت گاتی ہوئی آتی ہے کہ سب ایک ہو جاتے ہیں، نیک ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فضا میں وہ پری پھر غائب ہو جاتی ہے۔ تو بچہ کہتا ہے کہ ابا اب تو کہانی ختم ہو گئی ہے، اب میں آپ سے سوال کروں، اب بتائیے کہ وہ گیت کون تھا، تاکہ آج کا جو ماحول ہے، یہ 2012 کی کہانی کہ آج کا جو ماحول ہے، اس ماحول کو بھی تو ٹھیک کیا جا سکے، تاکہ وہ گیت، انہوں نے کہا یہ تو میں نے اپنے ابا سے کہانی سنی تھی، ابا نے ان کے ابا سے سنی تھی، تمہارے دادا سے سنی تھی، کسی کو وہ گیت یاد نہیں ہے۔ یعنی کہانی اس سے ختم کر دیتے ہیں کہ کہیں پر کوئی چیز نہیں بتایا، اور تمام ماحول کی صورتحال کہ کیسے منظرنامہ بدل گیا، کیسے ملک کی ابتری ہو گئی، کیسے پورے بین الاقوامی سطح کی سیاست بدل گئی، سب کچھ اس کے اندر آ گیا ہے۔ یہ ان کا فنی کمال ہوتا ہے، اور وہ بھی بچوں کے جیسے انداز میں۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ آپ بچوں کے کردار پہ زیادہ توجہ دیتے تھے، کہتے تھے یہی تو آنے والی نسل ہے، انہی کی وجہ سے تو ہم آگے۔ سلام بن رزاق کا اصل نام شیخ عبدالسلام عبدالرزاق ہے، اور قلمی نام سلام بن رزاق، اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتائیے کہ سلام بن رزاق صاحب نے بہت سی کہانیاں لکھی ہیں، اور وہ کس افسانہ نگار سے سب سے زیادہ متاثر تھے؟ وہ تو اپنے دوستوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب ہم بامبے جاتے تھے تو وہ چھوٹے عمر میں، چاہے وہ مقدر حمید ہو، انور خان ہو، انور قمر ہوں، علی امام نقوی ہوں، یہ سب ان کے عہد کے لوگ ہیں۔ کچھ ان سے جونیئر تھے، کچھ انور قمر وغیرہ ان سے بہت سینئر تھے، بہت لحاظ کرتے تھے، اور کہتے تھے ہم تو اپنے دوستوں سے، اپنے بزرگ دوستوں سے اور اپنے خرد سے، دونوں سے سیکھتا ہوں۔
ورنہ وہ متاثر اگر تھے جو بے حد، تو وہ راجندر سنگھ بیدی سے تھے، وہ بے حد متاثر تھے کرشن چندر سے۔ میں نے بتایا نہیں کہ کرشن چندر کے سیمینار میں جاتے تھے، اور ہم لوگ وہیں پر سلمہ آپا رہتی تھیں تو ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے، تو بے حد وہ متاثر تھے کرشن چندر سے، بیدی سے، اور وہ بہت پسند کرتے تھے اپنے لحاظ سے پریم چند کو۔ کہتے تھے کہ پریم چند نے جو بنیاد رکھی ہے وہ ہمارا پہلا بڑا افسانہ نگار ہے جس نے ہمیں راہ دکھلائی ہے۔ بہت پسند کرتے تھے، جیسے بچوں کی کہانیوں کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کی کہانیوں پہ بہت توجہ دی، سلیبس پہ بہت توجہ دی۔ عیدگاہ کہانی وہ پریم چند کی بہت پسند کرتے تھے، جو بچوں کی بیت کہانی ہے۔ بیدی کی کہانی بھولا وہ بہت پسند کرتے تھے، جو بیدی کی بھولا بچے کی کہانی۔ تو وہ اپنے بزرگوں کو، یہاں ہمارے یہاں قاضی عبدالستار ان کے بیعت چاہیتے تھے، وہ ان کے ہم عصر میں ساتھیوں میں سے تھے کلکتے میں جو ابھی حیات ہے، ان کو بھی وہ بہت پسند کرتے تھے۔ تو یہ لوگ ان کے جو ساتھیوں میں، بزرگوں میں، اور اپنی وہ ایک الگ راہ بناتے تھے۔ خود جو پاکستان کے ادیب تھے جن کو انتظار حسین کو بہت پسند کرتے تھے، اور انتظار حسین کے ساتھ ان کا بڑا ساتھ رہتا تھا جب بامبے یا دلی میں، اور خود ایک بار علی گڑھ میں بھی۔ تو یہ ان کے آئیڈیل افسانے نگار تھے، لیکن وہ ہندی کے بھی بڑے افسانے نگاروں کو، اسی طرح مراٹھی کے ادیب کو، جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے وہ مراٹھی کے ادیبوں سے، ایک بہت بڑے رائٹر تھے، وہ ذکر کرتے تھے کہ صاحب یہ ہمارے سلام میں رزاق کی خوبی یہ ہے کہ جب یہ مراٹھے مجلس میں ہوتے ہیں تو بالکل ڈھل جاتے ہیں، کیونکہ اسی ماحول میں پیدا ہوئے، اسی ماحول میں پرورش پائی، اور اسی ماحول میں وہ ان کا انتقال بھی ہوا۔ تو یقیناً وہ فکشن کے آدمی، اور فکشن میں پریم چند سے لے کے اپنے دہے کے تمام بڑے رائٹر سے وہ متاثر رہے اور انہیں پسند کرتے تھے۔ یہ بیدی اور کرشن چندر تو ان کے بہت اچھے، ورنہ وہ اپنے دوستوں میں اپنے چھوٹوں میں ساجد رشید کو بہت پسند کرتے تھے، جو میں نے آپ سے ذکر کیا۔ تو کہانی کی اسی لیے ان کے یہاں لہجہ آپ دیکھیے، ان کی زبان دیکھیے، تو ان کی وہ زبان اس طرح سے ہے کہ جس میں کوکن، دکن اور مراٹھی اور اردو، بالکل صاف شفاف اردو ڈھلتی چلی جاتی ہے، اور آپ جب بیٹھ کے تجزیہ کریں گے تب تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں کہ یہ کوکن کا لفظ ہے، یہ مراٹھی کا لفظ ہے، یہ دکنی کا لفظ ہے، ورنہ وہ کہانی کو جس فضا، جس ماحول اور جس کردار کے ساتھ پیش کرتے ہیں وہ اسی طرح سے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے ان کے تمام کردار آج کے معاشرے میں کھڑے ہیں اور ہم سے سوال کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو سلام میر رزاق نے ہمیں دی ہے، اور اسی لیے سلام میر رزاق آج بے حد یاد آتے ہیں۔ اردو ادب یوٹیوب چینل کے ذریعے ناظرین، خاص کر طلبہ طالبات کو آپ فکشن سے متعلق کیا مفید مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، فکشن پر دو طرح کے سوال ہو جائیں گے یہاں کے اوپر۔ ایک وہ جو فکشن پڑھ رہے ہیں، انہیں دیکھ کر فکشن لکھ رہے ہیں، اور ایک جو فکشن پر کام کر رہے ہیں۔ سلام میر رزاق ان لوگوں میں شامل ہیں جو محفلوں میں جاتے تھے اور محفلوں کو سجایا کرتے تھے، اور جب بالکل اپنے طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے کووڈ کے زمانے میں، تو وہ کووڈ کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ موبائل کے ذریعے وہ سب چیزیں جڑ گئی تھی، تو وہ آن لائن، ان کی صدارت میں تمام آن لائن پروگرام ہوتے رہے ہیں فنکشن پر، اور کہانی لوگ پڑھتے تھے، ہر ہفتے ہوتا تھا، کہانی پڑھتے تھے، پھر کہانی کا کوئی تجزیہ کرتے تھے۔ جب پورا پروگرام ہو جاتے تھے تو جس کی صدارت سلام میر رزاق کرتے تھے، اور درجنوں ہیں یہ، اچھا، تو وہ پھر وہ اس کو بہت قاعدے سے بے باکانہ انداز میں مشورہ دیتے تھے۔ نور الحسنین وغیرہ جس طرح سے باتیں کرتے ہیں، جس طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں، یہاں سید محمد اشرف یا طارق چتاری یا غضنفر جس طرح سے بات کرتے ہیں، کہ یہ ہم لوگ ان کو جانتے ہیں، محسوس کرتے تھے۔
وہ بتاتے تھے کہ دیکھیے کہانی میں کہاں پہ چوک ہو رہی ہے، کہاں یہ فضا ماحول اس طرح کا نہیں ہے، یا کہاں پہ تکرار ہو رہی ہے، یا کہاں پر یہ کردار کے اعتبار سے یا سچویشن کے اعتبار سے یہ چیز ہوئی ہے۔ تو یہ آن لائن بھی یہ تقریباً 1.5 سال 2 سال تک یعنی بستر حالت پہ وہ بہت دن رہے، اور آخر وقت تک بھی یعنی انتقال سے 4-6 مہینے پہلے تک بھی وہ سب کو باقاعدہ مشورے دیتے تھے، تربیت دیتے تھے، جی جی اور جب وہ سے تھے تو وہ بڑا وقت دیتے تھے۔ اگر کوئی کہانی ان کے سامنے لے کے جاتا تھا تو وہ پڑھتے تھے، بتاتے تھے، مشورہ دیتے تھے۔ یہ تو ہو گیا، یعنی انہوں نے ایک نئی نسل کی تربیت کی کہ کہانی کیسے لکھی جائے اور اچھی کہانی کا انتخاب کیسے کیا جائے۔ جی جی دوسرا یہ کہ انہوں نے طلبہ کو بھی بہت مدد کی ہے کہ جب آپ تجزیہ کرنے لگیں تو کہانی کا خالی خلاصہ نہ لکھ دیجئے کہ یہ کہانی ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ کہانی میں آپ سوال قائم کرتے چلیے، ایسا کیوں ہوا، ایسی فضا کیوں آئی، ایسا ماحول کیوں پیدا ہوا، کب یہ لکھا گیا، اور ہمارے ذہن میں کون کون سے سوال ابھر رہے ہیں۔ تو تجزیہ کرنے کے بالکل نئے انداز انہوں نے سکھائے جی جی کہ آپ جب تجزیہ کریں، اور پھر دیکھیے کہ انہوں نے اپنے جب ہم لوگ ہماری سب کی دعوتوں پہ، ہمارے احباب کی دعوتوں پر وہ آتے تھے، اور ریسرچ اسکالر کو خاص طور سے اور ان کے سپروائزر کو بھی وہ خاص طور سے بتاتے تھے کہ یہ دیکھیے کہ ان سے کہیے کہ خود بچہ کہانی پڑھے، موازنہ کرے جی کسی جی دوسرے رائٹر سے، اس کے بعد اپنا نتیجہ اخذ کرے۔ اور اپنا فون نمبر بھی وہ دیتے تھے ریسرچ اسکالرس کو اور بچوں کو کہ اگر کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی مجبوری ہو تو ہم سے سوال بھی کر سکتے۔ ایسے ادیب بہت کم ہیں، جی جی اور اسی لیے ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہے، ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ یعنی ایک طرف وہ کہانی لکھنے کے آداب سکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا تجزیہ کیسے کیا جائے، اسے ہم کیسے انالیسس کر سکیں، کیسے اس کا معروضی مطالعہ کر سکیں، اور کیسے ہم اس کو اس تاریخ سے، تہذیب سے اور ان دوسرے تمام تناظر سے کر سکیں۔ ہمیشہ انہوں نے مانا کیا کہ کبھی آپ براہ راست وہ نہیں کہیے کہ یہ ترقی پسند تحریک تھی تو یہ کنڈم تھی، یہ جدیدیت ہے تو اس میں یہ خامی ہے، یہ ماں بعد جدیدیت ہے۔ انہوں نے کہا جب آپ طالب علم ہیں، جب آپ ریسرچ اسکالر ہیں، جب آپ کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیے اس کی خوبی کیا ہے اور اس کی خامی کیا ہے۔ ہر تحریک کی، ہر تنظیم کی ایک خوبی ہے، اس خوبی کو آپ ایڈاپٹ کر لیجیے، چاہے وہ ترقی پسند تحریک ہو، جی چاہے حلقہ ارباب ذوق ہو، یا اس سے پہلے کا زمانہ رومانی تحریک ہو، یا بعد کے جدید ہو، ماں بعد جدید ہو۔ ہر چیز کی برائی کی طرف نہ جائیے، اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھیے۔ تو اور اگر آپ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ تو ان کا بہت سلوک ہے اردو جی ادب جی کے ساتھ، ہم ان کا قرض ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ جی سلام صحیح بن رزاق۔ سلام بن رزاق 15 نومبر 1941 کو پیدا ہوئے۔ مہاراشٹر کے ایک دور دراز علاقے میں جو پنول ایک قصبہ تھا وہاں پیدا ہوئے، پرورش پائی، بڑے ہوئے، پھر اور وہ علاقہ کوکن کا علاقہ، مہاراشٹر کا وہ کوکن کا علاقہ تھا۔ ان کے والد خود ایک بزرگ آدمی تھے، بڑے مذہبی آدمی تھے، اور عام طور سے قصے و حکایت اور روایات کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے کیا تو پھر اس کے بعد میونسپل کارپوریشن کے اسکول میں انہوں نے ملازمت شروع کی۔ 1999 میں وہاں سے یہ سبکدوش ہوئے، اور اس کے بعد پھر یہ ادب کے ذریعے، قلم کے سپاہی کے ذریعے ہی کام کرتے رہے۔ یہ پہلے میرا روڈ پر رہتے تھے، پھر نومی بمبئی میں آ گئے، اور اسی نومی بمبئی میں ہی ان کا 83 برس کے انتقال ہوا۔ بیٹی، بیٹے، اہلیہ، بچے، نواسے، پوتے سب ان کے موجود ہیں، اور نومی کے ہی قبرستان میں مرین لائنز قبرستان کہلاتا ہے، جہاں اسی دن یعنی 7 مئی کو بعد نماز مغرب تدفین ہوئی۔ یہ تو، اور اس کے بعد ہم سب کے دعا کے لیے ان کے ہاتھ اٹھ گئے کہ اللہ ایسے ادیب کو، ایسے رائٹر کو، ایسے مصلح قوم کو
تو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات کو بلند کر، کیونکہ انہوں نے جو بنی نوع انسان پر جو اپنا سارا کام، اپنا پیسہ سب کچھ صرف کیا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے خدمت خلق کا ایک الگ طریقہ اختیار کیا، قلم کے سپاہی کے ذریعے انہوں نے ان اشرف المخلوقات کی خدمت کی، اور اس خدمت کے کرنے میں انہوں نے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کسی کی تخصیص و تمیز نہیں کی، اور سب کے لیے انہوں نے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج چاہے مراٹھی ادب ہو، ہندی ادب ہو، اردو ادب ہو، بلکہ انگریزی ادب بھی انہیں بے پناہ یاد کر رہا ہے اور ان کے لیے دعا کر رہا ہے، اور ان کی اتباع میں نہ جانے کتنے رائٹرز بن گئے ہیں لوگ، اور دعا سب کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بھی ایسا ہی نیک مخلص انسان بنا، اور ایسا ہی نیک اور مخلص ادیب بنا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ سلام بن رزاق کو، کہ ان کے درجات کو اللہ بلند کر اور انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام